اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا اور تمام مخلوقات کو اپنے حکم سے وجود بخشا۔ جب زمین تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو اس زمین میں رہ کر زندگی گزارے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق زمین کی مختلف قسم کی مٹی سے کی گئی۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ، شکل اور مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم کا جسم بنایا اور جب وہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم زندہ ہو گئے اور اس طرح دنیا کے پہلے انسان وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے یہ نام نہ بتا سکے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کر دیا کہ حضرت آدم کو خاص علم عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیمی سجدہ تھا جو اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اصل میں جنات میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں ان سے بہتر ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے شیطان قرار دے دیا۔